اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، اور تمہیں ہم نے تصویریں تمہاری بنائیں، شکل و صورت تمہیں عطا کی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا ہے جب میں نے تجھے حکم دیا ہے سجدہ کرنے سے؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، بس تو ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا۔ پہلے رکویے میں تھوڑا جا قیامت نہ ذکر کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق نہ واقعہ اور اس نا آغاز بیان کرنے پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا نے پہلے انسان، اللہ تعالیٰ انہوں تو انسانیت نہ آغاز کیتا، اور انہوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہ براہ راست پیدا کیتا، اور اللہ نے جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری براہ راست اللہ تعالیٰ نے قدرت نہ پیدا ہوئی گئی، یعنی پہلا انسان، پہلا فرشتے تو ساری خیر انہوں نے توالد اور تناسل نہ سلسلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عجیب قدرتوں میں کھینے جی کچھ مخلوق ہے جی جنہوں میں پہلی مخلوق اللہ پیدا کرے نے، اس تو بعد انہوں نے توالد اور تناسل نہ سلسلہ چلوانا، یعنی اگو اولاد ہون لگ پونی، نسل چلن لگ پونی، اس ذریعے نہ اللہ اپنی مخلوق کا پیدا کرے نے۔ ایک طریقہ یہ کہ ایک ایسی مخلوق بنا دے ہونی کہ وہ ساری براہ راست اللہ تعالیٰ نے قدرت نہ پیدا ہونی، انہاں وچ ماؤ پیو نہ بہنا براواں نہ، اور یہ سلسلہ نسب والا رشتہ کوئی نہیں، جی کون ملائکہ فرشتے انہاں کوئی تسلسل نہیں، بھائی اس چو دوہ فرشتہ جمسی، دوئی چو تریہ جمسی، ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تخلیق ہے۔ جنات نے اندر بھی توالد اور تناسل ہے، انسانوں نے اندر بھی توالد اور تناسل ہے، اور جتنے سڑے حیوانات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، یہ جتنی بھی حشرات الارض ہیں، انہاں وچ بھی اللہ کہیں نے توالد اور تناسل، کہیں نے انڈے رکھیں، کہیں نے بچے رکھیں، اور یہ ساری مخلوق جو جیڑا پہلا دانا نا یا پہلا فرد ہے اساں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہ پیدا کی، یعنی پہلا اٹھ جڑا وہ اللہ تعالیٰ کہیں وچوں پیدا نہیں کیتا، اساں اپنی قدرت نہ پیدا کی، پہلا گھوڑا، پہلا خچر، پہلی مجھ، پہلی بکری، پہلی گاں، پہلی مرغی، اس تو یہ جڑا سوال ہے نا میں انڈا پیڑے کہ مرغی پیڑے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کا پہلے خود پیدا کیتا، اس تو بعد اس نے سلسلہ چلا، اور یہ بھی ایک نظام چلاونے واسطے، اس تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور طریقہ کوئی نہیں، اللہ کو تو لکھاں طریقے، فرشتہ انہیں پیدا کر دیتا، انسانہ واسطے ایک انسانہ بنایا، اگو واتی سلسلہ اولاد اور نسب نہ سلسلہ چلا دیتا، اور ہن بھی اچھا کئی مخلوق ہے جڑیاں اللہ تعالیٰ براہ راست پیدا کرے نے کئی شئی چو، اور وقت نہ اگو توالد اور تناسل والی نعمت بھی دے دے، تو سانے کدائیں پرانا چکڑ ہوئے، پانی کھڑا ہوئے تالاب نے اندر اور اسے تھلے چکڑ ہے، اس مٹی وچوں بھی علماء لکھا کہ مچھیاں اور مینڈک پیدا ہونے،
ساری مچھیاں اور مینڈک انج نہیں پیدا ہونے. اس پرانی مٹی اور چکڑے وچوں بھی مچھیاں مینڈک یہ جڑی پانی والی مخلوق ہے اللہ اس چکڑے وچوں پیدا کر دینے. اچھا انہوں کئی انڈے چوں نہیں پیدا ہونے, کئی ماؤ چوں نہیں پیدا ہونے, چکڑے چوں اللہ انہوں پیدا کر دینے. لیکن پیدا ہونے تو بعد وقت انہوں نے اگو جڑا سلسلہ او توالد اور تناسل والا او چل پاؤں. یعنی انج نہیں کہ بھائی ای ڈڈو چوکے یا ای مچھی ای اس نے پیچھے ماں پیو کوئی نہیں تو ای خالی آپ ہی ہوئے وقت اس تو بعد ای ختم ہے نہیں. وہ بھی اور جڑیاں برائے دنیا انڈے اور بچوں کے ذریعے جمنیاں پیان ان بھی ان دوئیں کجیاں ہوئے نیان, حالانکہ ان اس مٹی اور چکڑے جو پیدا ہوئیں. انہوں تسی ویکھنے ہو سامنے وچ کہ مٹی وچوں پرندے نکے نکے کیڑے مکوڑے نکلنے پہ ہونے, پتنگے تسی کہتے ہیں جا کھٹو تو تھلو دھڑا دھڑ کیڑے نکلنے پہ. ان کئی انڈے بچے جو نہیں نکلے پہ ہونے, ان براہ راست اس مٹی چو اللہ نہ پیدا کرنے پہ ہونے. اور ان اس تو بعد تھوڑی دیر تو بعد مر وینے ختم ہو وینے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر شئی تے قادر ہیں. ان مٹی چو پیدا کر دیوان, پانی چو پیدا کر دیوان, چکڑے چو پیدا کر دیوان, انہاں براہ راست پیدا کرن, انہاں انڈے بچہ چو پیدا کرن. تو یہ سارے سسٹم میں نے اللہ تعالیٰ پیدا کیتے. اتھے انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اساں پیدا کرنے نا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. نہیں تو باقی پوری مخلوق نے یہی روٹین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 قسم دیا مخلوقاں, کوئی براہ راست اور کوئی پیڑا فرد پیڑا جوڑا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہ بنا دیتا وقت اس تو بعد اگاں سلسلہ چل پیا. اور کچھ چیزیں ایجیاں جڑیاں جوڑے چو بھی پیدا ہونیاں اور مٹی پانی چو بھی اللہ تعالیٰ ہونا پیدا کر دینے. باقی اس نے قدرت نہ باپ بہت وسیع ہے, وہ پہاڑ نہیں ہے چٹانہ وچوں بھی حضرت صالح نے اٹھنیاں پیدا کر سکنا. اس واسطے ضروری نہیں کہ وہ کہیں سسٹم نہ محتاج ہے. وہ تمام سسٹم تو وراء الورا ذات ہے. وہ پتھر وچوں کیڑا کر سکنا, پتھر وچوں اٹھنی کر سکنا, اور یہ لاٹھیاں پورا سب بنا دینا, سپے مت لاٹھی بنا دینا. کہ وہ سپے جا نہیں ہونا بے خالی کوئی اکھیاں نہ جادو, بلکہ حقیقی سپ حضرت موسیٰ نے لاٹھی بن میں نہیں اور واتو مکمل آن کے سوٹی بھی بن میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر شئی تے قادر ہیں, لیکن انہوں نے ایک ضابطہ اور قانون ہے. حضرت آدم بغیر ماں اور باپ تو پیدا کیتا, وقت کو ساری اولاد واسطے ماں تے پیو بنایا, اور وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن کے بغیر والد تو پیدا کر کے تکا دیتا کہ پیدا گھومنے واسطے. یہ ضروری نہیں کہ ایک اگر سسٹم چلنا پیا تو اللہ اس سسٹم نے پابند ہو گئے. اس تو ہٹ کے بھی اگر اللہ کہیں پیدا کرنا چاہون تو بغیر باپ تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ پیدا کر دیتا. تو یہ اس نے قدرت آنی, لیکن عام قانون اور ضابطہ جڑا وہی وے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اے انسانانی جماعت اسا تساں پیدا کیتا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, اسا تساں صورتاں اور شکلاں دتیاں. یہ مطلب نہیں کہ پہلے پیدا کیتا تو بعد صورتاں دتیاں. ظاہر ہے پہلے تصویر بڑھنی بعد تخلیق بڑھنی. تو یہ ضروری نہیں کہ ترتیب بھی انجیاں ہونے ہوئے جی کونے تے لکھی ہوئے. اور بعد فرمائیں خلقناکم میں تخلیق نہ ذکر ہے حضرت آدم نہ, اور صورناکم میں ذکر ہے پوری مخلوق نہ. آدم تا اسا پیدا کیتا, ثم صورناکم وقت اگو آمنے والے پیٹاں نے اندر اسا تسنیاں تصویراں اور نقشے بنائے. اور یہ نقشے بھی اللہ تعالیٰ ہی بنا سکنا. پہلی گل تو یہ کہ سارے نقشے پانی تے پہ بننے. آج تک کوئی مصور ہے جا نہیں جڑا پانی ہوتے ہے جا مضبوط نقشہ بنا دے جڑا مٹی نے. اللہ انسان نے ایک قطرے ہوتے, پانی نے قطرے ہوتے, تصویر بنائی انسان نے. تو یہ تصویر بھی ساری کائنات دیا تصویراں نالوں نرالی. اس تو اللہ تے ایسا الگ نعمت نے طور تے ذکر کیتا کہ تساں پیدا بھی میں کیتا. دنیا تے جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئیں انہاں شکر اللہ ہی دیتی, لیکن پانی تے فوٹو بناونا اور اساں سمیعاً بصیرہ بنا دیونا, ویکھنے والا سننے والا, یہ اللہ کی قدرت تو بغیر ممکن نہیں. تو فرمایا اسا تساں پیدا بھی کیتا, ثم صورناکم, تساں خوبصورت شکلاں بھی دیتیاں. ماں نے رحم ہے تو اس پانی نے بوٹی, اور پانی ہوتے بوٹی ہوتے لوچھڑے ہوتے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت وکھا کے ساریاں تصویراں بنا دیتے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جسم اور جسد خاکی بن گیا تو ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, اسا ملائکہ حکم دیتا کہ تسی آدم سجدہ کرو. یہ سجدہ اتنے 2 گلاں
ایک تو یہ کہ سجدہ حضرت آدم واسطے ہے کہ حضرت آدم سجدہ کرو، تو اگر سجدہ آدم واسطے تو یہ سجدہ تعظیمی، کیونکہ عبادت نہ سجدہ ہر وقت ہر زمانے چ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کہیں واسطے بھی او جائز نہیں، صرف سجدہ تعظیمی جڑا یہ پچھلیاں شریعتوں میں جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اساں بھی حرام کر دیتا گیا تاکہ شرک نہ بوہ پکا بند ہو وجے، کیونکہ لوگ واتو تعظیم تے عبادت نہ فرق نہ کرے سن، اس تو آپ سختی نہ منع کر دیتا۔ حضرت سعد ابن عبادہ جلیل القدر صحابی انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا کہ میں فلانے ملک گیا اور اتنے جڑے وڈے وڈے مولی تے راہبن انہوں نے مننے والے سجدہ کرے نے، تو یا رسول اللہ ان تو نکے نکے آون مولی تے پادری تے راہب تے جو کچھ بھی آون، جڑی شان اللہ تساں دیتی تا کائنات کہیں کو بھی نہیں، تو اساں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اسی تساں سجدہ کراں، تو وہ سجدہ بھی ظاہر ہے سجدہ تعظیمی نہیں اجازت منگنے پہ، صحابی تو بڑا مواحد کور ہو سکنا، انہاں نہیں پتہ کہ عبادت نہ سجدہ حرام ہے، تعظیم واسطے پوچھنے پہ کہ اگر اجازت دیو تو اسی تساں نہیں تعظیم کراں۔ کدی اٹھے آن کے سجدہ کیتا تو صحابہ کہ یا رسول اللہ اگر یہ جانور تساں سجدہ کرنا تو اساں بھی اجازت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان سجدے مٹاونے واسطے آیا، میں اگر اپنی امت کہیں اجازت دیویاں سجدے نہیں تو بیویاں حکم دیویاں کہ وہ اپنے خاوند دا سجدہ کرے، لیکن اساں بھی اجازت نہیں تو کہیں واسطے بھی سجدہ نہیں، تو آپ نے شریعت تمام سجدے حرام ان سوائے اللہ کی ذات اگے سجدہ کرنے نے اس زمانے میں اجازت ہے۔ اور بعد آخر اس سجود آدم والا مطلب ہے الہ آدم، جن اسی سجدہ کرنے ہیں اللہ لیکن منہ اسی کرنے ہیں قبلے والے پلے، تو اللہ فرشتہ حکم دیتا کہ سجدہ تو ماں ہی کرو لیکن رخ جڑا نا وہ حضرت آدم کی طرف کرو، کیونکہ اس وقت میری ذاتی تجلی آدم نے اتنے پہنی پی، بیت اللہ بھی جڑا اسی اس کوٹھا نہ پجے نے، اللہ نہ کرے وہ جگہ نہ بھی ہوئے اور قیامت تو پہلے انج ہو سی کہ بیت اللہ ڈھائے ہوئے سی تو بعد قیامت ہی خیر آوے سی، جڑا بندہ جہازے تے ہونا تو اون کوٹھا تے تھلے بندہ اس تو ہزارہ فٹ اتے، لیکن سجدہ وقت بھی وہ کعبے والے پلی کرنا، تو اس کا مطلب ہے زمین تو گن کے آسمانہ تک ایک اللہ کی تجلی نہ عکس پونا پیا نور پونا پیا، مومن اس تجلیاں سجدہ کرے نا نہ کہ اس کوٹھے، لیکن وہ کوٹھا اس تجلی نہیں علامت قرار دے دیتا گیا کہ ہی وہ جگہ جتھے اللہ کی خاص تجلی اترنی پئی سارے ادھے منہ کرو، اگر ایک جگہ منہ مقرر کرنے واسطے نہ ہویا تو ہر کہیں نہ منہ اپنا اپنا، تو عبادت بھی عجیب و غریب قسم نے رنگ بنے پا ہونا، تو اللہ تعالیٰ ایک مرکز تے سارا جمع کر دیتا۔ تو کئی علماء فرمانے کہ آدم ماں سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ ہی ہے، لیکن اس نہ رخ حضرت آدم کی طرف، تو بہرحال دو صورتوں میں حضرت آدم نے تعظیم تھا اوے، اگر سجدہ ہی حضرت آدم ہونا پہ تعظیمی تو یہ بہت بڑی عزت ہے حضرت آدم نے، اور حضرت آدم تو مراد اس پوری انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھو اس انسانیت نے جڑے جد امجد ہیں انہاں سجدہ کروایا، تو سارے انسانوں واسطے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑا پہلا فرد ہے اساں اس مقام تے فائز کیتا، اور اگر اللہ واسطے سجدہ ہے لیکن رخ وقت بھی حضرت آدم دے ہیں تو ہن بیت اللہ دے سے منہ کرنے تو اللہ نے تجلیاں سجدہ کرنے، لیکن بیت اللہ تو باعزت ہے یا نہیں، تو حضرت آدم نے دو صورتوں میں تعظیم ہے کہ بھائی سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والے وچوں نہیں، اتوں ایک ذہن آ سکنی گل کہ حکم ہونا پیا فرشتہ اور اللہ پہلے ابلیس سجدہ نہیں کیتا، تو ابلیس تو فرشتہ نہیں تو کیا اساں حکم اے تو وقت اس نہیں کیتا، تو اس نے بالکل یہ جواب ہے کہ تمام مخلوق جتنی اتنے موجود ہے اس تمام مخلوق کا حکم ہے، ذکر ملائکہ نہ اس واسطے کہ ملائکہ اس نہ وڈا حصہ ہے کیونکہ اتنے اکثریت ملائکہ نہیں، تو ملائکہ ہی خطاب کیتا گیا، لیکن مراد اتنے جتنی مخلوق ہے اس ساریاں حکم ہے کہ تسی حضرت آدم سجدہ کرو، کیونکہ اگلی آیت میں چاہنا پیا اللہ آپ اساں آکھنے پہ کہ اللہ تسجد اذ امرتک، جڑے میں تو حکم دیتا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا، تو معلوم ہونا خالی فرشتہ حکم نہیں ہے اساں بھی حکم ہے، واتی چونکہ رانا اتھے ہے ہزارہ سالت ہو اور فرشتہ وچی اور اسی ماحول ہے، تو یہ خود بخود اس حکم نے اندر شامل ہے۔
لم یکن من الساجدین، اس شیطان سجدہ نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، کیڑی شئی تو منع کیتا جس وقت میں تو سجدے نہ حکم دیتا تو تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اس نے اسی جواب دیتا۔ اس جواب نے پیچھے بھی علماء لکھا کہ اتنا بڑا جواب اس واسطے دیتا کہ بدبختی اور نحوست نے وجہ تو اللہ نے ذات نے جڑا مقام ہے نا، وہ مقام اس نے اکھیاں تو چھپا دیتا گیا، ایسا مخفی کر دیتا گیا۔ نہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے سامنے ہیں بولے، لیکن اللہ نے بھی چونکہ حکمت ہے اگو یہ سارا نظام وجود چامنا ہے، یہ ساری کائنات وجود چامنی ہے، اور اس نے اسباب بچو ایک سبب اس نے گلاں بھی آئیاں تو تاں ایسا ابھرنے نہیں اتھے ای ضرورت ہوئی۔ تو اس جڑا جواب دیتا وہ جواب کوئی دلیلی طور تے اتنا مضبوط جواب نہیں، اور اس نے جڑا دعویٰ ہے کہ بھئی میں بہتر ہاں چونکہ میں اگی چو پیدا ہوا اور یہ مٹی چو پیدا ہوا، حالانکہ یہ کوئی ضابطہ نہیں، کدائیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مٹی افضل ہے، کہ نام ہے اگ افضل ہے مٹی نالو، یہ جڑی شے اتاں ہونی وہ افضل ہونی، اور اتنے وہنے والی شے افضل نہیں ہونی، بعض دفعہ تھلے والیاں شیاں زیادہ افضل ہونیاں۔ سمندر نے بربلے تے اس نے پانی نے جڑے قطرے بربلے ان اتنے ہونے، اور انہاں نے اونچائی نے باوجود انہوں نے کوئی قیمت نہیں، اور موتی سمندر نہیں تہ وچ ہونا لیکن قیمت تو اس نہیں ہونی۔ تو خالی کوئی شے اتنے کوئی لمبی شے ہوئے تو وہ افضل ہے۔ ایک جناب سفیدے نہ بوٹا کدائیں میں نہ پیا، تو ایک نکا جا گلاب نہ پھولے خوشبو تو ہی دینا پیا نا، وہ تو سوائے وہ چھاں بھی دنیا نے گھر وائیں دینا، اپنے گھرے تو دینا ہی نہیں۔ تو اس ہر لمبی شے یا اتھی شے افضل نہیں ہونی۔ یہ شیطان نے اپنی پچ کڈی کہ جناب میں اس تو افضل ہوں، حالانکہ انسان افضل ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی مخلوق اللہ نے ذاتی تجلیاں برداشت نہیں کر سکنے، حتیٰ کہ فرشتے بھی برداشت نہیں کر سکنے، ملائکہ اور جنات بھی اللہ نے صفاتی تجلیاں برداشت کر سکنے، اس نے ذاتی تجلی صرف اور صرف ای مٹی جو بنے ہوئے انسان برداشت کر سکتے۔ تو جڑا اللہ نے تجلیاں براہ راست برداشت کر گئے وہ افضل ہے، یا جڑی آگ اور جڑی مخلوق ہے جنات والی یا کوئی اور کائنات نہیں مخلوق، وہ تو اس تجلی نہ بھار ہی نہیں چاہ سکتی۔ اساں ہی اللہ فرمائے نا ردنا الامانۃ علی السماوات والارض، زمین اور آسمان تے میں اپنی امانتیں پیش کیتیاں نہیں چاہ سکے، انسان اس امانت چاہ گے دا اس تو یہ وہ امانت ہے کہ جڑی کائنات نہیں کوئی شے ہوتے نہ کی والے بھی کھڑوتے ہیں نہ تو نہیں آکھے اسی چاہنے تو بھاریاں چیزاں اور وڈے بھار وہ اللہ تعالیٰ انسان نے اندر یہ صلاحیت اور طاقت رکھی کہ وہ یہ بھار چاہ سکنا، تو جڑا بھار چاہ سکنا وہ افضل ہے، نہ وہ کہ جڑا خالی میں اگی جو پیدا ہوا۔ لیکن بہرحال چونکہ گمراہی ہے تو اسے گل کر دی تھی، اس آگے جی انا خیر منہ، میں اس تو زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو سا ماں اگی چو پیدا کیتا اور اساں تو سا مٹی چو پیدا کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فاہبط منہا، حالانکہ علماء لکھنے خالی اساں ہی تکنا ہے کہ حکم کور دینا پہ، چاہے مٹی چو بنا ہوا چاہے جڑی شئی چو بھی بنا ہوا، اس طرح سجدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم، اور حکم تکنا چاہیے نہ کہ چیز۔ حضرت علامہ رومی رحمہ اللہ اپنی مثنوی کتاب ہے انہوں بیش تو حاشیہ میں سالانہ گل سمجھا لیں۔ انہوں فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی نے دربار ایاز نے بڑی قیمت ہے اور بڑی حیثیت ہے اور بڑی وقت نہ ویکھے ہوئے، حالانکہ نوجوان ہے اور بڑے بڑے انہوں نے وزیر مشیر انہوں رش کھانا ہے کہ سلطان ہے نا اپنا بہت قرب دیتا ہوا، اساں اتنا عزت احترام نہیں۔ تو وہ مختلف موقع دے حضرت انہوں نے امتحانات رہی گلیں بھی لکھیا، تو اس جو ایک مثال ہی بیان فرمائی نے کہ بھائی اس ایک ہتھوڑا تے پتھر منگوایا اور منگوا کے قیمت ہیرا اس دیتا سارے وزیراں بھائی اساں تروڑ دو، جڑا بڑا وزیر مشیر ہے اس آکھے بادشاہ سلامت یہ اتنا قیمتی ہیرا اساں ایک ہتھوڑا مار کے میں کی کن تروڑ دے وہاں، دویاں آکھے تریاں تو سارے نہ تروڑے، ایاز نہ دیتا کہ بھائی اساں تروڑ دے، تو اس اساں مار کے تروڑ دیتا ہیرے۔ تو بادشاہ آکھے ایسا کہ تو دینا کو جواب سنے نہیں، سارے کو جڑے توڑے تو سینئر بیٹھے ان سارے یہ گل پہ آ رہے ہیں کہ ہیرا بہت قیمتی تو ڈیلی نہیں لائی تھوڑا مار کے ساں ریزا ریزا اور پھیتی پھیتی کر دیتے ہی۔ تو اس آکھے بادشاہ سلامت ماں پتہ کہ ہیرا بہت قیمتی، ایک پلے ہیرے نے قیمت ہے
ایک پہلے میرے بادشاہ اور آقا نے حکم نہیں قیمت ہے، میں اس نے حکم نہیں قیمت نہ اندازہ لایا کہ وہ ہیرے تو بہت زیادہ، تو میں اس قیمت بچاونے واسطے ای قیمت قربان کر دیتی، ہیرا وڈا نہیں بادشاہ نہ آرڈر وڈا۔ تو حضرت فرمانے کہ شیطان اتنی عقل بھی اس ٹائم نہیں آئی جتنی ایاز کو عقل آئی کہ ای نہ تک کہ میں سجدہ کرنا کہاں ہے، جس ذات میں اللہ حکم پہ دے رہے ہیں وہ اللہ نہ حکم بہت وڈا، وہ اس اگی تو بنے ہوئے تو بھی وڈا، اگر این کر وینا تو اپنی ہمیشہ نہیں بدبختی تو بچ ونجا، لیکن یہ چونکہ مقدرات جو تقدیر لکھے ہوئے ہے تو اس ہونا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمایا فابت منہا، اس جنت چو نکلوائیں، منہا اس جنت چو، فما یکون لک ان تتکبر، تو کوئی حق نہیں پوچھنا کہ اس جنت جیسے پاکیزہ ماحول ہے تو تکبر کر، کیونکہ جنت متکبرین نہیں جا نہیں، متواضعین نہیں جاوے، اللہ کو ڈرنے والا نہیں جاوے، اللہ کے اور اللہ نے مخلوق کے آنکھنے والا نہیں جا نہیں، تو یہ کوئی حق نہیں کہ تو اس تکبر کر، فخرج انک من الصاغرین، تو اس جنت چو نکلوائیں اس واسطے کہ تو آئی تو ذلیل لوگوں میں اور ذلیل مخلوق کے شامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔